موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمیل آوان کہتے ہیں کہ سٹی ایریا میں 38% سے کم خاندان سوئی گیس سے استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ سردار شاہجہان یوسف جب وزیر مملکت بنے تو باقی ماندہ خاندانوں کو سوئی گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ 7 ارب روپے کی لاگت سے اضافی سوئی گیس لائن بچھائی، جس سے CNG سمیت گھریلو صارفین کی مشکلات کم سے کم ہوتی گئی۔ شاہجہان صاحب دی سرپرستی وچ اس وقت منصرے وچ اگر میں گاؤں دا نا کے انسان تے وقت ضیاء سی، منصرہ دے سراؤنڈنگ وچ کوئی گاؤں کوئی محلہ ایسا نہیں جس وچ 5 تو 6 کلومیٹر دے اندر سوئی گیس دی سہولت موجود نہ ہوئے۔ یہ سفر کامیابی دا چلتا رہے۔ پھر منصرے وچ اساں سردار صاحب بہت زیادہ سٹرگل کی تھی کہ لوگ ٹیکسیاں والے راتاں CNG سٹیشنوں تو گزار دیا تھے، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا کہ اج 12 انچ 7 ارب دے پروجیکٹ لاگت نال ایک کو منظوری کر کے ایک اضافی لائن کرائی جی تقریباً امپاسبل سی، کیونکہ سپیس نہ رہا سا ایبٹباد تو منصرے تک راستہ نہ مل رہا سا۔ اس لائن کو بعد لوکاں دیاں او تکالیف ساریاں ختم۔ نمائندہ دا کام یہی ہے کہ لوکاں دیاں تکالیف وچ کمی کرنی نہ کہ اضافہ ہوئے۔ ممبر رویت الحال کمیٹی مولانا میاں عنایت الرحمان نے کہا کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک اچھے سیاستدان بھی آئے، بعض ملک دشمن بھی رہے۔ جو پاکستان مخالف تھے انہوں نے پاکستان کے حامیوں کا شب خون مارا۔ نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں ڈوبے ہوئے پاکستان کو مکھن سے بال نکال کر ترقی کی راہ پر گامزد کیا۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اچھی لیڈرشپ ملی، لیکن پاکستان کے جو دشمن لوگ تھے انہوں نے پاکستان کی ترقی کو نہ دیکھ سکے۔ ملک دشمن قوتوں نے اسے بھی نہ بخشا اور راستے کی دیوار جان کر ہٹا دیا، جس کا خمیازہ آج عوام مہنگائی کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ پاناما سے کیس شروع کیا اور اقامہ پر نکال دیا۔ دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ موٹر وے بنتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شارہ پر گامزن ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ پاناما سے کیس شروع کرتے ہیں اور اقامہ پر ان کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میاں عنایت الرحمان نے کہا کہ کسی بھی عام شخصیت کا کسی علاقے میں جب دورہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ کیا اعلانات کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ KPK وفا تشریف لائے، وزیر اعلیٰ سے سلیکٹڈ MNA مانگ رہے ہیں، جواب میں وزیر اعلیٰ اعظم خان سے مانگ رہے ہیں، اعظم خان مراد صحیح سے مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے علاقے میں وزیر اعظم آیا تو اس نے 14,000 لوگوں کو جو ہے وہ بے گھر کر دیا اور لوگوں کا سیزن جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ آتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعظم کوئی ہیوی ویٹ شخصیت آتی ہے تو اس سے پہلے کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز دیں گے۔ جب دیکھا کہ سلیکٹڈ MNA جو ہے وزیر اعلیٰ سے مانگ رہا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اعظم خان سے مانگ رہا ہے، اعظم خان مراد صحیح سے مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ مجھے دیں میں آپ کو دوں گا، مجھے آپ ریلوے دیں میں آپ کو جو ہے وہ روڈ دوں گا۔ یہ عجیب سی جو ہے وہ منطق ہے۔ گویا منگتوں کا یہ ٹولہ عوام کے لیے جگ سائی بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب عوام خود فیصلہ کریں کہ ضلع کی ترقی کے لیے کون سی قیادت بہتر ہے۔ ہم پہلے بھی عوام کے ساتھ تھے، آج بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اور پھر خاص کر کے یہاں اس کو جو ہے یعنی جو N ہے اس کو 13 ہے، اس کو تو الحمدللہ 4 چاند لگائے گئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مانسہرہ سے 4 5 6 سینیٹر رہے ہیں، سینیٹر کو بھی جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کا کوٹا ملتا ہے، کوئی ایک آ کر اپنا بتا دے کہ میں نے جو ہے وہ کیا۔ ہمارے اعظم خان 1.5 سال ڈسٹرکٹ ناظم رہا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، کہا پیرس بناؤں گا، فیل ہوا، یہاں سے اس میں سینیٹری میں چلا گیا، وہاں 20 سال سینیٹر رہا ہے، کوئی میگا پروجیکٹ بتا دے، کوئی 1 2 3 10 15 20 پول بتا دے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ 3 مرتبہ وزیر رہا ہے، وفاقی وزیر رہا ہے، کوئی ایک اپنا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ بتا دے۔ یہ رہنما سید ریاض شاہ کہتے ہیں کہ سردار یوسف کا سیاسی سفر کارکردگی سے بھرا پڑا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں عوامی خدمت کا سہرا پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی جاتا ہے، اور اسپیشلی کا پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ووٹر سپورٹر ہیں وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان اس سے پہلے پورے 72-73 سال میں
पाकिस्तान में अगर जिस पार्टी ने खिदमत की है तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिसके कि हमारे कायद मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब उसका एक मरकजी किरदार है। सरदार यूसुफ ने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल कर आम आदमी की दहलीज पर लाया। सियासी दुश्मन भी कायल हैं कि शराफत की सियासत और हज पॉलिसी में शफाफियत को फरोग मिला कि आज दुश्मन भी जो है, हमारा सियासी दुश्मन भी जो है, वो भी इस बात का कायल है कि जितना जबरदस्त तरीके से 6 हज पॉलिसीज जो दी थी वो हमारे कायद मोहतरम सरदार यूसुफ साहब ने कितनी जबरदस्त थी, जिसकी आज पूरे पाकिस्तान के 72-73 साल की उसकी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। इस हुकूमत ने तो 3 सालों में मुल्क अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 35 साल का रोना रोने वाले सियासी पसमानदगी जो ढोंग रचा रहे हैं, हकीकत में अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, के पास अल्जाम के सिवा कोई और एजेंडा नहीं। ये कुछ जिम्मेदार लोग हैं, आप इनसे तवक्को कर दें कि ये मुल्क चलाएंगे। इन्होंने कितना खिलवाड़, 3.5 साल की जो बात हम कर रहे हैं, हमें कुछ करके तो दिखाए ना। हमने तो आपको 35 साल, ये एक बात ये बड़ी जबरदस्त करते हैं, ये पसमानगी वाली, ये 35 साल इनकी सियासी पसमानगी रही है, उसका रोना रो रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मानसरा के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI हुकूमत और जिली नुमाइंदों के खिलाफ है। साबिक जिला नाज़िम सरदार सैयद गुलाम कहते हैं कि जिला मानसरा को सुई गैस की फराहमी तहसील बफा, उगी, पखल और बालाकोट, गढ़ी, अबीबुल्ला समेत नारायण तक का मंसूबा हमारे दौर में मंजूर हुआ। मानसरा के अवाम का दरीना मुतालबा कब्रिस्तान के क्याम के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर कराए। पासपोर्ट ऑफिस का क्याम, गोया मानसरा एक सुनहरी दौर से गुजर रहा था। मानसरा के अवाम से धोखाधड़ी और नुसरबाजी करके वोट चोरी किए गए, सब्ज बाग दिखाकर महरूमियों की दलदल में धकेल दी। वो चेहरे आज मुकम्मल नाकाम हो गए। 12 इंच की जो मजीद गैस पाइपलाइन जो मानसरा तक पहुंची, और उसके बाद आगे जो मंजूरी शनक्यारी, बफा, डोडियाल और इसी तरीके से जाबा और उगी तक गैस की मंजूरी हुई, और बालाकोट तक और गढ़ी अबीबुल्ला तक उसकी मंजूरी हो चुकी थी। और इसी तरीके से फिर मानसरा शहर के लिए कब्रिस्तान का जो एक बड़ा दरीना मसला था, उसके लिए 20 करोड़ रुपए के फंड यहाँ पर मंजूर हुए। मानसरा में पासपोर्ट ऑफिस की मंजूरी हुई। तो ये इस तरह के जो काम थे, हम ये समझते हैं कि ये मानसरा की तारीख जो है वो बदली इन कामों से। मानसरा जो है वो एक सुनहरी दौर से गुजर रहा था, लेकिन जिन लोगों ने ये मानसरा के अवाम के साथ धोखाधड़ी की, नौसरबाजी की, और उसके बाद लोगों को सबज बाग दिखाकर अवाम में एक एहसास महरूमी पैदा करके अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की, आज वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जिला के गयूर अवाम खुद जायजा लें। 1990 में जब कायद हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ पहली मरतबा मुंतखब हुए, वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मानसरा लाकर मेगा प्रोजेक्ट में MNJ रोड जो अरबों रुपए का मंसूबा मंजूर कराया, जिसके समरात आज भी आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। बालाकोट, नारायण, शोगरान समेत दीगर सियाती इलाकों में सियाहत को फरोग मिला। हजारों बेरोजगार पढ़े लिखे अफराद को रोजगार के मौके फराहम हुए। हादसाती नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला से मानसरा के अवाम के लिए कोई एक मंसूबा भी हासिल करने में नाकाम रहे। कि सरदार मोहम्मद यूसुफ 1990 में बहसीत मेंबर कौमी असम्बली यहाँ से मुंतखब हुए। फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर मदऊ करके जो MNJ प्रोजेक्ट यहाँ हासिल किया, उसके मुकाबले में आया इस टर्नओवर में जो नए लोग आए, इन्होंने कोई हासिल कर सके इस वक्त। मैंने पहले जिस तरीके से गुजारिश की आपके सामने बात रखी है कि वज़ीर-ए-आज़म मानसरा से आके वापस चला गया, वज़ीर-ए-आला आके वापस चला गया, कोई एक प्रोजेक्ट इन्होंने ना उनके सामने निशानदेही कर सके और ना ही उनसे कोई मंजूरी करवा सके। तो इससे साबित ये हो गया कि जिला मानसरा की तामीर और तरक्की रुक चुकी है, और मानसरा की नुमाइंदगी जो है वो इस वक्त हम ये समझते हैं कि मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से मानसरा में जो मसाइल पैदा हो गए हैं। इससे वाज़ेह होता है कि नाअहल क़यादत की वजह से जिला की तामीर व तरक्की का बाब बंद हो चुका है। जिला सियासी यतीम समझा जाने लगा। मानसरा के अवाम को 3 टूल प्लाजों के नाम पर सरेआम लूटा जा रहा है। CPEC के क़याम पर जिला का मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली ताहाल न हो सकी। वाटर सप्लाई स्कीमें, राब्ता सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। नुमाइंदों की जिम्मेदारी थी कि वो मरकज और सूबाई हुकूमत से खतीर ग्रांट हासिल करके अवाम की मुश्किलात को कम से कम करते। टूल प्लाजा आप देखें कि मानसरा में 3 टूल प्लाजे लगे हुए हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं
کہ اب ایک نمائندگی اگر ہوتی تو یہاں پر یہ ٹول پلازا کیوں یہاں پر لگتا کہ مانسہرہ کے ایک ضلع میں تین ٹول پلازے ہیں. سی پیک سے جو متاثرہ انفراسٹرکچر تھا، جس میں رابطہ سڑکیں تھیں، جس میں واٹر سپلائی اسکیمیں تھیں، جس میں راستے تھے، جس میں رابطہ سڑکیں تھیں، وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکی. ترقی کی ایک اینٹ اور بجلی کا میٹر تک نہ لگا سکے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سابقہ نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگا کر فوٹو سیشن کر کے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مانسہرہ شہر کا بڑا مہنگا پروجیکٹ واٹر سپلائی اسکیم جو ہمارے دور میں منظور ہوا، ان کی کارکردگی کا اندازہ ایسا لگائیں کہ اس پر آج تک کام شروع نہ کروا سکے. نیا کام انہوں نے ضلع مانسہرہ کے اندر بالکل اس وقت تک ایک نیا کنیکشن نہ سوئی گیس کا لگا سکے، نہ بجلی کا ایک میٹر یہ لگا سکے ہیں، نہ ایک فٹ یہ کوئی نئی پانی کی سکیم دے سکے ہیں. بلکہ پہلے سے مانسہرہ شہر کے لیے جو منظور شدہ سکیم تھی پانی کی، جو مانسہرہ کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا، اس پہ کافی حد تک کام ہو چکا تھا. وہ سکیم اے ڈی پی میں ریفلیکٹ تھی، لیکن اس وقت تک یہ اس پہ کام شروع نہیں کروا سکے. 2005 کے زلزلے میں ضلع مانسہرہ مکمل طور پر تباہ ہوا. دوبارہ بحالی سردار محمد یوسف اور اس کی ٹیم نے کی. سردار شاہجہان یوسف کے دور میں 98% بجلی کی فراہمی، سکولوں کا قیام، کالجیں، سڑکیں بنی. مانسہرہ میں زلزلہ آیا اور اس زلزلہ میں تباہی ہوئی. مانسہرہ مکمل طور پر جو گزشتہ جتنی بھی اس میں تعمیر و ترقی ہوئی تھی وہ تباہ ہو گئی، اور اس تعمیر ضلع مانسہرہ کو پھر سے تعمیر بھی کیا اور تعمیر نو بھی ہوئی، اور یہ سردار محمد یوسف صاحب کے دور میں ہوئی. ضلع مانسہرہ میں اگر 2005 کے زلزلہ کے بعد سردار محمد یوسف اور اس کی ٹیم کے لوگ نہ ہوتے اور جان فشانی سے اور مکمل طور پر ایک محنت سے کام نہ کیا جاتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ضلع مانسہرہ جو ہے وہ تورا بورا کا منظر پیش کرتا. سردار شاہجہاں یوسف صاحب تھے اور ان کے دور میں ضلع میں تمام دیہاتوں کو بجلی، تقریباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 98% آبادی کو ضلع مانسہرہ کے اندر جو بجلی پہنچی ہے، یہ سردار شاہجہاں یوسف اس وقت وزیر مملکت تھے ان کے دور میں، اور سردار محمد یوسف صاحب کی قیادت میں پہنچی ہے.